ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومعيننا وقطوبنا وغوثنا وغياثنا وسراجنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم اغشنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغشنی یا رسول اللہ. ندارم جست ملجائے ندانم جست ماوائے تہی خود ساز و سامانم اغشنی یا رسول اللہ. قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. غوث اعظم و منے بے سرو ساما مدد قبلائے دی مدد کعبہ ایما مدد. عادت کے مطابق سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت اور محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محمد کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا. کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو اے مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں دیکھیے ہمارے پاس اللہ نے کتنا مضبوط وسیلہ دیا ہے. آگے فرماتے اعلیٰ حضرت تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. امیر خسرو فرماتے ہیں بہت بڑے وقت کے ولی حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہے. آپ فرماتے ہیں معراج کی رات کے واقعہ کو اس طرح نقل کرتے ہیں: نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے سر و قد لالا رخسارے. آفت دلے بود شب جائے کہ من بودم. خود خدا میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. آج تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی کو معراج
جسمانی ہوا یا روحانی ہوا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو روحانی معراج کروایا۔ 70 مرتبہ روحانی معراج اللہ نے اپنے نبی کو کروایا، اور جب جسمانی معراج کروایا تو اس کا ذکر قرآن میں علی الاعلان کیا، کیونکہ قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ابھی ایک بات آپ کے امام صاحب مولانا سرفراز صاحب بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح تھے، نبی ہماری طرح تھے۔ یہ بات سنیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ قرآن کہاں سے پڑھتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع کیے۔ جب پہلی مرتبہ اللہ نے محبوب کو قرآن دے کے بھیجا تو جبریل سے کہا جا کہہ دے اقرا۔ جبریل امین آئے غار حرا کے اندر، کہا اقرا، محبوب خاموش ہے۔ پھر کہا اقرا، محبوب خاموش ہے۔ کہا اقرا باسم ربک، کیونکہ جبریل اقرا کرتا رہا، نبی پڑھے نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہے، جبریل استاد نہیں ہے۔ جبریل کہتے رہے اقرا، نبی نے پڑھا نہیں۔ جبریل نے کہا اقرا باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جب نبی کو قرآن ملا تو اقرا سے، لیکن جب اس امت کو قرآن ملا تو سورۃ الفاتحہ سے، کیونکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ تم قرآن لینے میں بھی نبی کی طرح نہیں ہو، تم قرآن لینے میں بھی نبی کی طرح نہیں ہو، کیونکہ نبی کو قرآن ملا اقرا سے، تمہیں قرآن مل رہا ہے سورۃ الفاتحہ سے، کیونکہ تمہیں کچھ بھی شروع کرنا ہے تو پہلے فاتحہ پڑھو۔ اگر فاتحہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کے لائیں گے، اپنے گھر میں وضو کروائیں گے، فجر میں 4 فاتحہ، ظہر میں 12 فاتحہ، عصر میں 8 فاتحہ، مغرب میں 7 فاتحہ، عشاء میں 17 فاتحہ، یعنی کہ ڈیلی 48 فاتحہ میری بارگاہ میں آ کے لگاؤ گے تبھی تمہیں تمہاری جان کو چھٹی ہے۔ اب ایک بات بتاؤ، کیونکہ ان دونوں نے موڈ بدل دیا میرا، اس لیے میں 20 سے شروع ہو گیا ہوں۔ ایک بات بتاؤ، جو استاد ہوگا، جو ٹیچر ہوگا، اسے ساری بات پتہ ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا؟ بچوں کو پڑھائے گا تو معلوم ہوگا نا کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے جیسا ٹیچر نہیں ہو سکتا۔ جو انجینئر، جو بچے انجینئرنگ کر رہے ہیں اس کے ٹیچر انجینئر ہوں گے، جو ڈاکٹری کر رہے ہیں، میڈیسین کر رہے ہیں، اس کے جو ٹیچر ہوں گے وہ میڈیکل لائن کے ہوں گے، ہے نا؟ ہر ٹیچر کا اپنا اپنا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کو جبریل نے پڑھایا، کیا کہا؟ جبریل ان کے استاد ہیں۔ اب ذرا دیکھو، اب مقام اندازہ لگاؤ۔ سورۃ الفاتحہ، قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت ہے آیت متشابہات، ایک آیت ہے آیت محکمات، اور ایک آیت ہے آیت مقطعات۔ 3 قسم کی آیتیں۔ جبریل امین قرآن لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں کہو الف لام میم۔ سدرۃ المنتہا سے چلے مکہ، راستے میں بار بار دیکھتے رہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، سمجھ میں جبریل کو آ نہیں رہا ہے۔ جیسے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے
الف لام میم، نبی فرماتے ہیں جبریل فہم تو، میں سمجھ گیا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین روز زجا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ قرآن کی آیتیں جبریل پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ خاموش ہے، کیونکہ وہ آیتوں کا ترجمہ جبریل کو بھی پتا تھا، لیکن جہاں جبریل کنفیوز ہوئے، مصطفیٰ نے کہا جبریل فہم تو، جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ بتاؤ استاد اگر ہوتا تو پہلے جبریل سمجھتے؟ رب نے پہلے ہی کہہ دیا محبوب یہ ہمارے اور تمہارے درمیان کی بات ہے۔ اب پوری دنیا کے مولوی کو اٹھا کے لاؤ، کوئی الف لام میم کا ترجمہ کر دے، یاسین کا ترجمہ کر دے، طٰہٰ کا ترجمہ کر دے، الف لام میم را کا ترجمہ کہہ دے، یا تو رب ہی جانتا ہے یا تو محبوب ہی جانتے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہ جبریل نبی کی طرح ہے، نہ دنیا کا کوئی انسان نبی کی طرح ہے، نہ کوئی نبی کی طرح ہے۔ ارے امتی تو دور کی بات، نبی بھی نبی کی طرح نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ ایک جگہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے حضرت موسیٰ کو شرف کلام بخشا۔ یہ موسیٰ ہے، یہ حبیب ہے، ہر نبی کو ہر نبی پر فضیلت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ہے جن کو سارے کائنات پر فضیلت ہے۔ اس لیے تو ہم سنی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے نبی پر فخر ہے۔ اب تم کہو گے کیسے؟ نبی کو فائدہ نہیں پہنچا، نبی امتی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ٹارگیٹ، نبی مدینے میں، آپ وڈلا موڑی میں، نبی آپ کو کیسے فائدہ پہنچا تھا؟ میں نے کہا قرآن نے سکھایا ہے، قرآن میں ہے، ماشاءاللہ، قرآن نے سکھایا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا آؤ ایسے، حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی، حضرت یوسف نے اپنے کرتے کو اپنے بھائی حضرت بنیامین کو دیا، کہا ابا کی آنکھوں سے لگا دینا، آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ میں نے کہا جب ایک نبی کا کرتا دوسرے نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نسبت ہم امتی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں اتنا دم نہیں، ہم نے تو کہا تھا آ بیٹھ بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے نبی کی جتنی اللہ نے جتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے ہم اسے قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، تو ایک نقص میرے نبی کا قرآن سے نکال دے۔ سبحان اللہ، کیا بات! زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، صبح قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، لیکن یہ مد مقابل آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئیے ذرا جو ہے معراج کے اوپر گفتگو کریں۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات ہی رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔
اسرا کے معنی عربی میں سیر اور تفریح کے ہوتے ہیں، گھومنا اور پھرنا، اور نبی کو لے گئے تو رات کے تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، ساری کائنات اپنے بستر پر آرام کر رہی ہے اور مصطفیٰ اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ ہر رات نبی مکہ میں حجرہ عائشہ میں رہتے تھے یا دوسرے مومنین جو دوسرے امہات المومنین ہیں ان کے گھر میں ہوتے تھے، لیکن آج رات ام ہانی کے گھر کیوں؟ کیا نقطہ ہوا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس رات ام ہانی کے گھر کیوں؟ یہ مشیت خدا بندی ہے۔ رب نے کہا جبریل آج جنت کو سجا دو، محبوب تشریف لانے والے ہیں، جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے، ذرا اسے کائنات کا دیدار تو کروا دوں، جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو سجایا ہے، ذرا اس محبوب کو اپنی ساری کائنات کا درشن تو کروا دوں، اس محبوب کو دکھا تو دوں کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے کیا کیا بنایا ہے، اے محبوب دیکھ لو ہم نے آپ کے لیے کیسے نظارے تیار کیے ہیں۔ اے جبریل تنہا مت جانا، جبریل اکیلے مت جانا، 70,000 فرشتوں کو بارات بنا کر لے جاؤ، کیونکہ اسرا کے دولہا آنے والے ہیں۔ اکیلا مت جانا، 70,000 فرشتوں کے ساتھ، اور جبریل جنت سے براق لے لینا، براق جنت سے لینا۔ براق کہتے کسے معلوم ہے؟ سنیے، براق کہتے ہیں بجلی کو، برق سے براق بنا ہے۔ بجلی آسمان میں چمکتی ہے نا، اس کی جھٹک ہم یہاں محسوس کرتے ہیں نا، جب بجلی چمکتی ہے تو، اور یہ جو مصنوعی بجلی ہے نا، جو ایسے لائٹیں جل رہی ہے، یہ فین چل رہے ہیں، یہ مصنوعی بجلی ہے۔ اس کا اگر کھٹکا امریکہ میں ہو بٹن، اور یہاں اگر بلب لگا ہوا ہو، اگر امریکہ میں بٹن آن کریں گے تو صرف 33 سیکنڈ میں یہ بلب آن ہو جائے گا۔ امریکہ سے یہاں آدھا منٹ میں آن ہو جائے گا۔ جب یہ قدرتی بجلی نہیں ہے، یہ مصنوعی ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی بجلی ہے، جب اس کے رفتار کا یہ عالم ہے تو جو رب جس نے براق بنایا ہو اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تمہاری نظر جاتی ہے اس سے بھی کئی زیادہ اسپیڈ وہ براق دوڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیز۔ کہا جبریل محبوب کو لانے جا رہے ہو، جنت سے براق لے لینا۔ جیسے حضرت جبریل امین براق لینے کے لیے جنت گئے تو تمام براقوں کو دیکھ رہے تھے، براق خوشی میں اچھل رہا تھا، اور ایک براق جو دبلا پتلا ایک کنارے میں زاروں قطار رو رہا تھا۔ سارے خوش ہیں کہ آج محبوب خدا ہم پر سوار ہوں گے، اور وہ دبلا پتلا زاروں قطار رو رہا ہے۔ جبریل نے پوچھا سارے خوش ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں فراق نبی میں رو رہا ہوں، کاش اگر میں تندرست ہوتا، موٹا ہوتا، تازہ ہوتا تو اے جبریل آج تو مجھے لے جاتا اور نبی میرے اوپر سوار ہوتے۔ اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جبریل سے کہا جبریل جو میرے محبوب کے فراق میں رو رہا ہے اسی براق کو محبوب کی سواری بنا دو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل پہنچے براق لے کر کے ام ہانی کے گھر کے قریب،
دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، سوچا دروازہ کھٹکھٹا دوں، لیکن کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، نبی کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اے اللہ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ اللہ نے کہا جبریل چھت کے اوپر سے جاؤ اور محبوب کے قریب کھڑے ہو جانا اور اپنے نورانی بھروں کو محبوب کے طلبوں سے لگاؤ، محبوب کے طلبوں کا بوسہ لو، اگر بیدار ہو جائے تو کہنا مصطفیٰ پیارے رب دیدار کے لیے بلا رہا ہے، بہت اچھے کہنا رب دیدار کے لیے بلا رہے ہیں۔ جبریل کو سید الملائکہ کہتے ہیں، سارے فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین لقب ہے، اللہ نے وہ مقام وہ مرتبہ جبریل کو دیا، لیکن جبریل بھی مصطفیٰ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے جب ہم سنی ادب کرتے ہیں تو ہمیں تو ادب فرشتوں نے بھی سکھایا ہے، ہمیں ادب فرشتوں نے بھی سکھایا ہے۔ جبریل نے اپنے کو نبی کی طرح نہیں سمجھا یا نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، نہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے، آواز لگاتے، پھر محبوب کو بلاتے، سمجھ گئے محبوب آرام فرما رہے ہیں، محبوب کو آواز دینا ٹھیک نہیں ہے، محبوب کو باواز سے بلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسی پر قرآن کی ایک آیت سنا دوں، جب بات آ گئی ہے تو اب سنو، یہ کتنے بڑے بے ادب ہے اور ہم کتنے بڑے با ادب ہیں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے حضرت حذیفہ، قرآن کے آیت کے شان نزول کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ کان سے کم سنتے تھے، اور جو کان سے کم سنتے ہیں اس کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کو اتنی ہی آواز میں بولتا ہے۔ ہم چلا کے اس کے پاس آواز سے بولیں گے، چیخیں گے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ چیخ کے اونچی آواز میں بات کریں گے، کیونکہ وہ سنتا اونچا ہے تو وہ بولنے کا بھی اونچا ہی، اس کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بھی اونچا سنتا ہے، وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ حضور مسجد نبی میں صحابہ کو درس دے رہے تھے، حضرت حذیفہ کے طرف سے نبی نے رخ موڑا، حضرت حذیفہ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی۔ حضور نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اونچی آواز میں رسول سے کہا، یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے۔ آواز بلند ہوئی تھی، صحابی تھے، نماز نبی کے پیچھے، رکوع نبی کے ساتھ، سجدہ نبی کے ساتھ، اٹھنا اور بیٹھنا نبی کے ساتھ، سارا معاملہ نبی کے ساتھ، لیکن اب ذرا دیکھیے صرف نبی سے تھوڑی آواز اونچی ہوئی، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، سنو کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ سنو، اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ کس سے خطاب ہو؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے یا بے ایمانوں سے؟ کسے؟ اللہ نبی کی بارگاہ کا ادب کسے سکھا رہا ہے؟ ایمان والوں کو یا بے ایمانوں کو؟ بولو ذرا۔ یہاں مؤذن صاحب امام صاحب بیٹھے ہوئے، دوسرے مولوی سے بھی پوچھنا، ایمان میں 4 لفظ ہیں، ایمان میں کتنے لفظ ہیں؟ کتنے لفظ ہیں ایمان میں؟ 4، الف میم نون واو، آمن۔ کتنے لفظ ہیں؟ ارے بابو
ادھر آ جاؤ سب. کتنے لفظ ہیں ایمان میں؟ الف، میم، نون، واو. یہ آمنو کے 4 لفظ ہیں. دیکھیے الف کیا کہتا ہے. آمنو کا جو الف ہے وہ کہتا ہے اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ پر. میم کہتا ہے محمد پر. نون کہتا ہے نبیوں پر. واو کہتا ہے ولیوں پر. یہ 4 لفظ آمنو سمجھ میں آ جائے گا. محبت اللہ سے بھی، محبت محمد الرسول اللہ سے بھی، محبت نبیوں سے بھی، اور محبت ولیوں سے بھی. اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا کسے جا رہا ہے؟ کسے ادب سکھایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ادب ایمان والوں کو سکھایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اور نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہیں خبر نہیں ہوگی. اور ایک بات سنو، ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے نبی کو گوشت کھلانے کے لیے قربانی پہلے کر لیا کہ نبی آئیں گے تو سب سے پہلے میرا گوشت ریڈی ہوگا، میرے گھر میں قربانی کا گوشت کھائیں گے. اچھی صفت تھی نا. لیکن قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو کسی قول اور فعل میں اللہ اس کے رسول سے پہلے نہ کرو. اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی صحابی اپنے جانور کو میرے نبی کے جانور سے پہلے ذبح کر دے. تو یہ ادب ہے بارگاہ رسالت کا، اور ہم با ادب ہے کیونکہ ہم نے ادب تو جبریل امین سے سیکھا ہے. ہم نے ادب جبریل امین سے سیکھا، اس لیے ہم با ادب ہیں. نبی کو بیدار کیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو دیدار کے لیے بلا رہا ہے. اب یہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے بلا رہا ہے یا پھر محبوب کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے بلا رہا ہے؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے، بہت اچھی بات. اللہ اپنے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے؟ چلے براق پر سوار ہونے لگے، ہم اور آپ یاد آ گئے، گناہگار امت یاد آ گئی. اپنی سواری کو دیکھے، گناہگار امت کی یاد آ گئی، پل صراط یاد آ گیا کہ جبریل تم میرے لیے جنت کی سواری لائے ہو، اتنی پیاری سواری لائے ہو، لیکن کل قیامت کے دن میری امت جو پرصراط سے گزرے گی، کیا اس کے پاس ایسی سواری ہوگی؟ بیٹھنا براق پر تھا، سجدے میں سر رکھ کر کے بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اللہ اکبر. اپنے محبوب جو ہے اپنی امت کے لیے زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. اللہ اکبر. سجدے سے سر کو اٹھایا. جبریل نے نہ امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا، جبریل نے
امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی تفسیر میں وہ آسمانوں کے اوپر اتنی تفسیر نہیں لے کے جانا چاہتا، کیونکہ مجھے بہت ساری بات بتانی ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ لے کر کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ سنے ہوں گے، لیکن کچھ اہم باتیں ہیں اس میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نقاط: پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم سے ملے، دوسرے آسمان پر گئے، حضرت نوح سے ملاقات ہوئی، حضرت شیث سے، حضرت شعیب سے، حضرت ابراہیم سے۔ یہ ساری چیزیں تو آپ نے سنی ہوں گی اپنے امام صاحب سے بھی، لیکن کچھ نقاط جبریل نے دیکھ لیا روتے ہوئے محبوب کو، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ چلے محبوب کو بٹھا کر براق پر، اب جو ہے سواری نکلی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ابھی تو آسمان کا سفر شروع نہیں کیا، زمین میں مصطفیٰ نے دیکھا، زمین میں نبی نے دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، معراج کی رات میں نے حضرت موسیٰ کو اس کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابھی آسمان کا سفر نہیں، ابھی زمین پر ہے، اور زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ کہا رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، معراج کی رات میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا غور کرو، جب موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے تو مصطفیٰ کیسے مر سکتے ہیں؟ زندہ ہے، حق ہے بھائی، انبیاء زندہ ہے ماشاءاللہ۔ اگر موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے تو اگر موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر مصطفیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہاں دیکھیں، مکے سے نکلا، موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی مسجد اقصی پہنچے پھر اسی موسیٰ کو نبیوں کے صف میں کھڑا دیکھا۔ نبی براق پر تھے، معراج کی رات حضرت موسیٰ براق پر نہیں تھے، تو پھر مصطفیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ مسجد جو ہے اقصی میں تمام نبیوں کے صف میں کھڑے کیسے تھے؟ تو نبیوں کی رفتار جب ایسی ہے تو مصطفیٰ کی رفتار کیسی ہوگی؟ مصطفیٰ کی رفتار کیسی ہوگی؟ اب نبی سارے باادب کھڑے ہیں، ہے نا، باادب کھڑے، کسی میں جرأت نہیں جو مصلی پہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ جبریل امین بھی خاموش کھڑے ہیں۔ معلوم ہے کہ امام الانبیاء کو آگے جانا ہے، سید الانبیاء کو آگے جانا ہے۔ سارے نبی مسجد اقصی میں ایک صف میں کھڑے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین۔ نبی نے امامت کروائی، لیکن جو نبی مسجد اقصی میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہی نبی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر۔ تو جب نبیوں کے رفتار کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ وہی آدم مسجد اقصی میں ہے، وہی آدم پہلے آسمان پر نبی سے مل رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں چلا گیا تو پوری رات چھوٹی پڑ جائے گی، کیونکہ مجھے بڑی تیزی سے نکلنا ہے۔ کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ رب سے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے شرف کلام بخشا تھا،
اس لیے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ سے حضرت موسیٰ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ بارگاہ مولا میں کلام کرتے رہے، حضرت موسیٰ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس رب کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے کلام کر رہا ہوں، ذرا دیکھوں کہ وہ رب کا جلوہ کیسا ہے۔ دیکھنا چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ رب کو۔ کہا رب ارنی، قرآن کے 9ویں پارے کی تفسیر اٹھاؤ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب ارنی، قرآن کہتا ہے قال رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ کا اصرار، اللہ رب العزت کا انکار۔ حضرت موسیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ کا اصرار، رب کا انکار۔ حضرت موسیٰ بار بار اصرار کرتے رہے اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے انکار کیا، نہیں موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا مولا ایک بار دکھا دے، تو جب اللہ نے اپنے جلووں کو دکھایا تو کوہ طور کے چاروں طرف 70,000 جو ہے پردے لگائے گئے۔ 70,000 پردے لگائے گئے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سوئی میں جو دھاگا پھنساتے ہیں نا، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے، اس سوئی کے ناکے سے کروڑوں درجہ کم اللہ نے اپنی تجلی کو رکھا تھا۔ کروڑوں درجہ کم اللہ نے اپنی تجلی کو رکھا۔ کوہ طور جل کر خاک ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ جس طرف نظر اٹھاتے وہ چیز جل جاتی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ نے رب کے جلووں کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے خرا وصعیقا موسیٰ، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ جو ہے جس طرف دیکھتے ہیں ادھر آگ لگ جاتی ہے۔ اپنے آنکھوں پر کوہ طور کا پتھر رکھا، وہ پتھر پہلے ہی جل چکا تھا۔ لوہا، بعض مفسرین فرماتے ہیں لوہا رکھا، وہ بھی جل گیا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ تواق کے پتے کو باندھ لو۔ حضرت موسیٰ تواق کے پتوں کو باندھ کر جب اپنے گھر پہنچتے ہیں، ان کی بیوی حضرت صفورہ کہتی ہے موسیٰ کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پر کچھ الگ جلوے نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں صفورہ میں اللہ کے جلووں کو دیکھ کے آ رہا ہوں، تم میری طرف مت دیکھنا ورنہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت صفورہ کہتی ہے اے موسیٰ میں اس چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس چہرے نے بار بار اللہ کے جلووں کو دیکھا ہو۔ اگر ایک آنکھ نہیں دونوں چلی جائے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی بیوی کو آنکھوں کی بینائی عطا کر دی۔ یہاں اللہ انکار کر رہا تھا کسے؟ حضرت موسیٰ کو، لیکن مصطفیٰ سوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے نہیں کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ سوئے ہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ محبوب کو بلاؤ۔ ایک دیکھنا چاہتا ہے لیکن انکار ہو رہا ہے، دوسرا آرام کر رہے ہیں تو بلایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ مجھے تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، اگر کوئی دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔
اگر کوئی دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ اب ذرا اور آگے بڑھیے، حضرت جبریل امین تک پہنچیے۔ اللہ نے جہنم کو دکھایا، مشاہدہ کیا جہنم کا، جنت کا مشاہدہ کروایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے نا، جو جنت کو دیکھا تو خوش ہو گئے کہ اللہ میرے نبی میری امت کے لیے بنایا ہے، میری امت کے لیے۔ وہاں کی نعمتوں کو دیکھے، ساری چیزوں کو دیکھا، مسکرا اٹھے۔ لیکن جیسے ہی جہنم میں گئے، اپنی امت کے گناہ گاروں کو دیکھا، مصطفیٰ زاروں قطار رونے لگے۔ جبریل امین سے کہتے ہیں جبرائیل بتاؤ، یہ جہنم کی جو وادی ہے اس کے 7 درجے ہیں، اب بتاؤ ان درجوں میں رکھا کسے جائے گا؟ کہا پہلے درجے میں یہودی کو، دوسرے میں نصرانی کو، تیسرے میں جو ہے مجوسی کو، آگ کی پرستش کرنے والوں کو، چوتھے درجے میں اور دوسروں کو، پانچویں میں منافقین کو، چھٹے اور ساتویں میں آپ کی امت کو رکھا جائے گا۔ آپ کے امت کے گناہ گاروں کو رکھا جائے گا۔ محبوب سنتے ہیں، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس پاک کھانا رکھا ہوا ہے، وہ ناپاک کھانا کھا رہا ہے، ناپاک غذا کھا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کہا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کا حق کسی غیر مرد کے ساتھ دیا کرتی تھی، کسی غیر مرد کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی۔ وہ عورتیں جو آپریشن کرتی ہے نا بچہ نہیں ہونے کے لیے، اس کی جو جلد ہوتے ہیں نا، اس کی پیٹ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ تم لوہے کی کینچی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہاں آگ کی کینچی سے آپریشن کرنے والی عورتوں کے پیٹ کو کاٹا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک شخص کے پاس حلال جانور رکھا ہوا ہے، وہ مرا ہوا جانور کو نوچ نوچ کر کے کھا رہا ہے۔ اس کا پیٹ گدھے کی طرح ہے، سر جو ہے بالکل بکرے کی طرح ہے، زبان اس کے باہر لٹکے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے پوچھا جبریل بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ گناہ گار ہے جو دوسروں کو بیاض دیا کرتا تھا، وڈی میں پیسہ دیا کرتا تھا، وڈی کھایا کرتا تھا۔ یہ وہ گناہ گار ہے جسے جہنم میں سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پھر آگے بڑھے، پھر دیکھا ایک وہ طبقہ ہے جس میں شرابیوں کو رکھا گیا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جس میں زانیوں کو رکھا گیا ہے۔ ایسے ایسے گناہ گاروں کو رکھے گئے جہنم میں کہ اگر وہ واقعات کو بتانا شروع کروں تو رات گزر جائے گی۔ یہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ دریائے دجلہ میں گر جائے اور 7 بار پانی آئے اور 7 بار دریائے دجلہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، اور اگر اس میں گھاس پیدا ہو تو میں وہ گھاس اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ وہ گھاس میں اپنی بکری کو کھلانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے مسلمان شراب پیتے ہیں، شراب کی ممانعت پتہ نہیں ہے، قرآن نے اسے حرام کہا۔ حضور فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، تمام برائیوں کی ماں ہے شراب، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ کل قیامت کے دن
آگ کے دریا میں شرابی کو ڈالا جائے گا. جب وہ آگ کی لپٹ سے دوڑتا ہوا دریا کے اس کنارے میں جائے گا تو وہاں فرشتے پتھر لے کر کے کھڑے ہوں گے اور اس کے سر کو کچل رہے ہوں گے. پھر جب وہ ادھر سے دوسری طرف بھاگے گا تو پھر وہاں فرشتے پتھر لے کر کے کھڑے ہوں گے اور اس کے سر کو کچل رہے ہوں گے. شرابی کی کبھی نماز قبول نہیں ہوتی، شرابی کا روزہ قبول نہیں ہوتا، شرابی کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی. اور اگر جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، سنو، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو ایمان ہمارے اندر سے باہر نکل جاتا ہے. کسی نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد اس کے سینے سے ایمان نکل کے باہر آ گیا، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا. اور اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو وہ حالت کفر میں مرے گا، وہ حالت کفر میں مرے گا اگر اس حالت میں اس کی موت ہو گئی تو. شرابی جب شراب پیتا ہے، جب وہ شراب کے حالت میں ہوتا ہے، اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے. جب تک وہ حالت نشے میں رہے گا، حالت شراب میں رہے گا، اس وقت تک اس کا ایمان باہر رہے گا. جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے، ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور اگر اس حالت میں اس کی موت ہو گئی تو ایمان پر نہیں بلکہ اس کی موت کفر پر ہوگی. اس کی موت ایمان پر نہیں بلکہ کفر پر ہوگی. اور جب ہم زنا کرتے ہیں نا، اللہ اس بلا سے سب کو محفوظ رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیشہ ہماری جو ہے گناہوں سے حفاظت فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. زنا کرنے کے بعد جو غسل لیتے ہیں نا، ایک ایک قطرے پر ایک ایک شیطان پیدا کرتا ہے. زنا کرنے کے بعد جو ہم غسل لیتے ہیں نا، اس کے ایک ایک قطرے پر ایک ایک شیطان کو پیدا کرتا ہے. اور وہ قیامت تک جس سے گناہ کروائے گا اس گناہ کا عذاب آپ پر آئے گا. اس گناہ کا عذاب آپ پر آئے گا. اور جب کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ غسل لیتا ہے تو اللہ اس کے ایک ایک غسل کے قطرے کے صدقے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے حلال اور حرام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نہ دنیا ہی ملے گی نہ آخرت ہی ملے گی. تو اس لیے کام وہ کیجیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. جنت و جہنم کے نظارہ کو دکھانے کے بعد جبریل امین نے پوری کائنات گھما دیا، ذرہ ذرہ محبوب کو دکھا دیا. اب چلے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا جانے کے بعد جبریل امین رک گئے. حد آ گئی نا، رک گئے. اب ذرا یہاں ایمانداری سے، ٹھنڈے مزاج سے ایک بات بتاؤ کہ اگر جبرائیل علیہ السلام ہے، اگر نبی کو اپنی طرح سمجھتے تو نبی کے ساتھ جاتے یا نہیں جاتے؟ اور اگر خود کو نبی کی طرح سمجھتے تو نبی کو روک لیتے کہ یا رسول اللہ میں سید الملائکہ ہوں، فرشتوں کا سردار ہوں، سارے فرشتے میرے تابع ہیں. وہ فرشتے بھی جنہوں نے عرش اعظم کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے، وہ فرشتے بھی میرے تابع ہیں. یا رسول اللہ جب
جب جبرائیل کے پر جل رہے ہیں تو مدینے والے کے بازو کہاں رہ جائیں گے؟ لیکن جبرائیل کو معلوم تھا کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، ہم نبی کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل چلو، کہا یا رسول اللہ یہیں تک میری منزل ہے، یہاں سے آگے گیا تو آپ کے فروغ کے تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، ایک بال کے برابر بھی اگر یہاں سے آگے بڑھا تو آپ کے فروغ کے تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سرے منہ برتن پرم فروغ تجلا و سوزت پرم۔ یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو آپ کے فروغ کے تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کہا جبرائیل اگر کوئی بات ہو تو کہو میں رب تک پہنچا دوں۔ جبرائیل کی فریاد مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ اب بتاؤ استاد کون ہے؟ جبرائیل کی فریاد مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ کہا جبرائیل اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا۔ سید الملائکہ تھے، سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں، انہیں معلوم ہے۔ کہا یا رسول اللہ حاجت صرف آپ سے ہے۔ یا رسول اللہ حاجت صرف آپ سے ہے، آپ دعا فرما دیں۔ کہا جبرائیل بتاؤ کیا ہے؟ کیونکہ جس وقت براق پر چڑھانے کے لیے مکہ میں حضرت جبریل امین براق لے کر کے تھے، اس وقت نبی نے براق کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے اپنی امت کے لیے۔ جبرائیل کو معلوم تھا کہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی تمنا ہے، کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اجازت ہو کہ میں آپ کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پروں کو بچھا دوں، اپنے پروں کو بچھا دوں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، پل سے اتارے راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارے راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی تو جبرائیل بھی مدد مانگ رہے ہیں مصطفیٰ سے، کیونکہ جبریل امین کو معلوم ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو مصطفیٰ کو راضی کرو۔ حضرت آدم سے پوچھا کہ آدم اللہ نے آپ کے توبہ کو قبول کیا، آخر کیوں؟ اب 300 سال تک زار و قطار روتے رہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا آپ آتش نمرود میں کود گئے کیوں؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت نوح سے کہا کشتی نوح پر سوار ہو گئے کیوں؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل سے پوچھا گیا آپ نے اپنی گردن پر چاقو کو چلوا لیا، چھری چل گئی کیوں؟ کہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا آپ نے بنی اسرائیل کو لے کے دریا پار کر گئے کیوں؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ سے کہا گیا عیسیٰ آپ کو اللہ نے تیسرے آسمان پر بلا لیا، آپ چلے گئے آخر کیوں؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ سارے نبی یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں محبوب میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اب تفسیر کبیر اٹھا کر کے دیکھو، امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری ایک ایک امت کی مغفرت نہ ہو جائے۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اب آئیے ذرا تیزی کے ساتھ معراج کی طرف چلتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ کیونکہ بڑی تفصیل، بڑی لمبی چوڑی تفصیل، اگر اس تفصیل کی طرف گئے تو پوری رات کم پڑ جائے گی، اس لیے میں اسٹیپ چینج کرتے ہوئے آپ کو لے کے جاتا ہوں تاکہ میری بات پوری آپ کے دل میں اتر جائے، کہیں شبہات پیدا نہ ہو، کہیں کوئی بات باقی نہ رہ جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ جی۔ اللہ نے محبوب کو جب ساتویں آسمان پر بلایا، وہ اگر فرشتوں کا ذکر کروں کہ ایک ایک فرشتے زمین اور آسمان سے بھی زیادہ بلند تھے، ایک فرشتہ ایسا تھا حضور فرماتے ہیں جس کا آدھا حصہ برف کا تھا اور آدھا حصہ آگ کا تھا۔ آگ اور پانی کبھی رہ سکتا ہے، اگر پانی زیادہ ہو تو آگ بجھ جائے گی، اور آگ اگر زیادہ ہو تو پانی مٹ جائے گا۔ لیکن حضور فرماتے اس فرشتے کا آدھا جسم آگ کا اور آدھا جسم برف کا تھا۔ جب ساتویں آسمان پر بلایا تو ایک تشت لے کر کے آئے جبریل امین۔ کیا؟ ایک تشت لے کر کے آئے، اس میں کچھ پیالے تھے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں پانی تھا، شہد تھا، دودھ تھا، ایک کہتے ہیں شراب تھا، شہد تھا، دودھ تھا۔ حضور کو جب پیالہ بڑھایا گیا تو حضور نے دودھ کے پیالہ کو پسند کیا، حضور نے دودھ پیا، تھوڑا دودھ نوش فرمایا اور پیالہ رکھ دیا۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اگر شراب پی لیتے تو آپ کی امت شراب میں ڈوب جاتی، آپ اگر پانی پی لیتے آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ یا رسول اللہ، آپ نے دودھ پیا ہے، اگر آپ پورا دودھ پی لیتے تو آپ کے امت کے ہر ایک افراد کی مغفرت ہو جاتی۔ حضور نے کم پیا، اس لیے کم پیا کیونکہ وفادار کی مغفرت ہو جائے، غدار رہ جائے۔ کیونکہ جبریل کو معلوم نہیں تھا نا کہ وفادار کتنے ہیں، غدار کتنے ہیں۔ نبی کو معلوم ہے وفادار کتنے ہیں اور غدار کتنے ہیں، معلوم ہے۔ بڑھے آگے، سدرۃ المنتہا سے بلند ہوئے، محبوب تھوڑا آگے بڑھے، رب نے کہا ثم دنا فتدلی، اے محبوب اور آ جاؤ، آگے بڑھے۔ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، محبوب کعبہ قوسین پر چلے آؤ۔ محبوب آگے بڑھے، کعبہ قوسین تک پہنچے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 1 ہاتھ یا 1.5 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہاں موسیٰ بے ہوش ہو گئے، یا محبوب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، وہاں بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ یہاں مصطفیٰ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، ایسی آنکھ جو جھپکی بھی نہیں، ایسی آنکھ جو جھپکی بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا دیکھنے کے بعد آدمی آنکھ ٹمٹماتے ہیں، پلکیں جھکاتے اٹھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے ایسا دیکھے ما زاغ البصر، ایسی آنکھ جو کہ پنکی بھی ہلی نہیں، دیکھتے رہ گئے۔ اب ہم اگر کسی دوست کے پاس جائے تو کچھ لے کر کے جائیں گے یا ایسے جائیں گے؟ کہیں سے ہم جائیں گے، سعودی سے دبئی سے کوئی آئے گا اپنے دوست کے پاس تو کچھ لے کے آئے گا یا ایسے ہی آئے گا؟ رب نے اپنے محبوب کو دیکھا، پوچھا محبوب آ گئے، کیا لائے ہو؟ محبوب آئے تو ملنے آئے، کیا لائے ہو؟ حضور فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیاتی عبادتیں، پاکی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ یہی معراج کی رات کی گفتگو ہے جو محبوب کے بیچ ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے جو گفتگو کی، پوچھا محبوب لائے کیا ہو؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیاتی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، تمام جسمانی عبادتیں اللہ کے لیے۔ اللہ نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ محبوب نے سلام کا جواب دیا تو کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو، اور سلامتی ہو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو۔ وہ فرشتے، 8 فرشتے جنہوں نے عرش اعظم کو اٹھا رکھا تھا، جب انہوں نے اپنے نبی کی گفتگو کو اپنے رب سے سنا، فرشتے نے نبی کی گفتگو کو رب سے سنا تو پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور فرماتے ہیں رب نے دست قدرت کو، کس کو؟ دست قدرت کو میرے پیٹھ پر، یعنی دونوں شانو، یہ شانو ہے نا، دونوں پیٹھ کے بیچ میں جو کاندھا ہے نا، اسے شانو کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دونوں شانو کے بیچ میں اللہ نے اپنے دست قدرت کو رکھا، میں اس کی ٹھنڈک آج بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں، میں اس کی ٹھنڈک کو آج بھی اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ میرے محبوب ہیں۔ اب یہ تو محبوب تحفہ لے کر کے گئے تھے۔ اب کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کے بھی تو آتا ہے۔ کہا محبوب تم تو میرے لیے تحفہ لے کے آ گئے، اب اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے جاؤ۔ کہا محبوب یہ نماز یہ اپنے امت کو تحفے میں دے دو، یہ معراج کی رات کی تحفے ہے، لیکن یہ نماز تمہاری امت جب جب پڑھیں گے اس کی معراج ہوتی رہے گی۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب نماز میں ہوتا ہے۔
اور نماز میں بھی اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے۔ نماز کتنی؟ 50 وقت کی، 5 وقت کی نہیں، 50 ٹائم۔ خوشی سے لیا، رب نے دیا، مصطفیٰ نے خوشی سے لیا، چلے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کہا حضرت موسیٰ نے اللہ نے آپ کو کچھ تحفہ دیا نہیں دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے 50 وقت کا نماز دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت نہ پڑھ سکی، آپ کی امت تو کمزور ہے، جائیے نماز کم کروائیے۔ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، تو اس سے کہو کہ اللہ کو تو تھا نا، اللہ 50 کی جگہ 5 دے دیتے، بار بار محبوب کو آنے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت موسیٰ کو معلوم ہے، کیا رب کو معلوم نہیں ہے؟ تو رب بھی چاہتا تھا کہ محبوب بار بار آئے اور بار بار میں اسے دیکھوں۔ بار بار محبوب آتے رہے، میں اسے دیکھتا رہوں۔ اے محبوب، میں نے تجھے آمنہ کا لال بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبداللہ کا دولارا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حلیمہ کا دودھ پلوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پاؤں میں سوجن آنے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، پیٹ میں پتھر بندھوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، خون سے لہو لہان ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے محبوب، طائف میں پتھر برسوایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، دندان مبارک کو شہید ہونے دیا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے محبوب، ابو بکر کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، علی کا بھائی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حسنین کریمین کا نانا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مکی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، ہاشمی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مدنی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، مطلبی بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے۔ اے محبوب، جب تک مکے میں ہو خدا نہیں ہو اور عرش پر ہو تو جدا نہیں ہو۔ عرش پر ہو جدا نہیں ہو۔ چاہتے تھے کہ محبوب آئے اور اسے میں دیکھتا رہوں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو ہی بنایا تھا۔ ایک واقعہ ہے نا، حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے میری عمر تو نہیں معلوم کتنی ہے، لیکن ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، میں نے اسے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ کتنے دفعہ؟ 72,000، 72 دفعہ نہیں، 72,000 دفعہ۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ نہیں تھا جب 70,000 سال تک سجدہ کرتا تھا اپنے رب کو، اور جب سجدے سے سر اٹھاتا تھا تو جو میری پیشانی پہ رب کا نور چمکتا تھا، اے جبریل تم اسی نور کو دیکھا کرتے تھے۔ کہا جبرائیل جا، کہا محبوب جائیے کم کروائیے۔ کس نے کہا؟ موسیٰ نے کہا کم کروائیے۔ آئے اپنے رب کی بارگاہ میں، کہا اے اللہ میری امت کمزور ہے، اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کہا محبوب جاؤ 45 نمازیں۔ پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ کم کیا؟ کہا 5 کم کیا، 45۔
کہا یا رسول اللہ پھر جائیے، پھر کم کروائیے، پھر گئے، کہا اللہ میری امت بہت کمزور ہے، کہا محبوب 5 اور معاف 40، پھر آئے، موسیٰ نے پوچھا کچھ کم کیا، کہا 40، 10 کم ہو گئے، کہا پھر جائیے، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، یہاں تک کہ 45 کم ہو گیا، 5 بچ گیا، 45 کم 5 بچ گئے، ایک ہی بار 5 دیتے 45 کاٹ دیتے، اللہ تو جانتا تھا نا کتنا دینا ہے، لیکن رب بھی چاہتا تھا کہ بار بار محبوب آئے اور میں دیکھوں۔ حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ میں نے کہا حضرت موسیٰ سے موسیٰ بار بار نبی کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک سوئی کے ناکے کے برابر اللہ کی ایک تجلی کو دیکھ کے بے ہوش ہو گیا، اور محبوب دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ جو چہرہ رب کو دیکھنے کے بعد بھی ہوش میں ہو، اس چہرے کی رونق کیسی ہوگی، اس لیے میں چاہتا تھا مصطفیٰ جائے، رب کو دیکھے، اور میں مصطفیٰ کے چہرے میں رب کو دیکھوں، کہ جس چہرے نے رب کو دیکھا ہے وہ چہرہ کیسا ہے۔ گئے، حضرت موسیٰ نے کہا 5 بہت زیادہ ہے، میری امت کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، پھر بھی وہ 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکے، یا رسول اللہ آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ حضور فرماتے ہیں موسیٰ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ اور کم کروں، میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میں اور کم کروں، اس لیے جہاں مصطفیٰ کی غیرت رک گئی وہیں سے امت کے لیے نماز فرض ہو گئی۔ غیرت مصطفیٰ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی بک فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔